وہاں پہ جو پرانی قیدی خواتین ہیں وہ بہت برے طریقے سے پیش آتی ہیں، آتے ہی وہ جپٹتی ہیں، پکڑتی ہیں، آئیں جی فلاں کام کریں فلاں کام کریں، آتے ہی ڈیوٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ لیڈیز وہ جو وہاں جا رہی ہیں وہ توبہ طائب ہو کے نکلیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک خاتون تھی، انہوں نے میڈیسن لینی تھی، وہ درد سے تڑپتی رہی ہے۔ 3 گھنٹے بعد میں نے اس سے پوچھا ہے کہ میڈیسن مل گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کھانا اس طرح کا ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس کو جانور کھانا بھی پسند نہ کرے۔ کوئی جنسی ہراسگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے خواتین کو؟ 1-2 دفعہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عورتوں کی آواز آئی ہے لڑائی کی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا عروج۔ جیل میں خواتین کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس پر آج سے پہلے کوئی ہی ہوگا جس نے بات کی ہوگی۔ میرے ساتھ سمینہ ناز صاحبہ موجود ہیں، 1 مہینہ یہ خود بھی جیل میں رہ کر آئی ہیں اور انہوں نے آ کر آواز اٹھائی ان خواتین کے لیے جو کہ جیلوں میں ہیں اور جنہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ان سے جانتے ہیں کہ یہ جیل میں کیوں گئی اور ان خواتین کے کیا مسائل ہیں جو کہ جیلوں میں جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیل میں کس طرح کس کیس میں گئی؟ بس جی بیسیکلی میرا بھی صحافت سے تعلق ہے، اس کی وجہ سے ایک جھوٹی FIR مجھ پہ کروائی گئی، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ 1 مہینہ جو ہے وہ جیل میں گزارنا پڑا۔ 1 مہینہ آپ جیل میں گئی تو پہلا دن کس طرح کا تھا جیل میں؟ بہت ساری مشکلات۔ پہلے تو جو ویلکم کیا جاتا ہے وہ بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو پرانی قیدی خواتین ہیں وہ بہت برے طریقے سے پیش آتی ہیں، آتے ہی وہ جپٹتی ہیں، پکڑتی ہیں، آئیں جی فلاں کام کریں فلاں کام کریں، آتے ہی ڈیوٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ بیسیکلی یہ جو ڈیوٹیز وہاں پہ جیل کی ہوتی ہیں وہ قیدی خواتین کی ہوتی ہیں، وہ قیدیوں نے پے کرنی ہوتی ہیں۔ اب جو حوالات آ رہا ہے اس کو وہ اس طریقے سے ٹریٹ کر کے اور جپٹنا اور پھر بدتمیزی گالم گلوچ کر کے آتے ہی ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کس جگہ پہ آ گئے ہیں۔ آپ ٹوٹل 1 مہینہ رہی۔ جی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہاں پر خواتین کی جیل میں وہ کیا ہے؟ مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، اگر دیکھا جائے سروسز تو ادھر بہت ساری دکھائی جاتی ہیں، جیسے پولر کے حوالے سے دکھایا جاتا ہے کہ جی پولر ہے، لیکن ٹریننگز نہیں ہے بالکل بھی۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی برائی ہے نا وہاں کی، وہ بیڈ بیہیویئر ہے ان کا۔ لیڈیز وہ جو وہاں جا رہی ہیں وہ توبہ طائب ہو کے نکلیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ جب ان کے ساتھ ٹریٹڈ ایسا بیہیویئر ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ مزید وہ جرم کی طرف جائیں؟ جرم کی طرف ہی جائیں گی۔ کاؤنسلنگ ادھر بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ یہ جرم کر کے آئی ہیں تو آپ توبہ طائب ہوں، آپ یہ جس مشکل میں ہیں کس وجہ سے ہے، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس طرح کا سٹیپ نہ لیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاسپٹل ہے اور سائیکیٹری کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی یہاں پہ سائیکیٹری ڈاکٹرز ہیں۔ وہاں تو جو ماحول ہے وہ واقعی ہی سائیکیٹری پیشنٹ بنانے والا ہے، اور پھر سہولت کوئی نہیں، سہولت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب جو وہاں پہ میڈیکیشنز ہے وہ اس ٹائپ کی ہے کہ آپ کو 3 دن میڈیسن لینے کے لیے یا ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے۔ اچھا، بیسک سہولت بھی نہیں؟ بیسک سہولت بھی نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک خاتون تھی، انہوں نے میڈیسن لینی تھی، تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 3 گھنٹے وہ درد سے تڑپتی رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے میڈیسن چاہیے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا ہے جی بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز آپس میں، آپ جائیں۔ مطلب 3 گھنٹے بعد میں نے اس سے پوچھا ہے کہ میڈیسن مل گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو یہ اس طریقے کا وہاں کا میڈیکل کا بھی سسٹم ہے۔ یہ تو بڑی مشکلات ہوگی، کچھ عورتیں حاملہ بھی ہوتی ہوں گی، کچھ کے اور بھی مسائل ہوتے ہوں گے۔ جی جی بالکل۔ ایک وہاں پہ حاملہ خاتون بھی تھی، ان کے ساتھ بھی سیم اسی طرح ہی ہوا ہے کہ وہ میڈیسن لینے جا رہی تھی لیکن میڈیسن ان کو مل نہیں رہی تھی۔ اور ایک لیڈیز ایسی تھی کہ جن کو میں نے ساری رات ہی تڑپتے دیکھا ہے، اور صبح کے 4 بجے جب میں نے ان کے ساتھ بات کی کہ آپ کائنڈلی اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، آپ نے 10 سے 15 ٹیبلٹس دے دی ہیں ان کو بار بار، مطلب وقفے وقفے سے۔ تو ان کا BP اگر نارمل نہیں ہو رہا تو اس کو باہر کہیں کسی ہاسپٹلائزیشن ان کو کروا دیں۔ تو پھر جا کے انہوں نے صبح میرے خیال 4 بجے ان کو لے کے گئے ہیں۔ اتنا برا سلوک۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ صاحبہ دعوے کرتی ہیں کہ بھائی قیدی خواتین چاہے تو خواتین تو میری ریڈ لائن ہے، ان کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کو یقینی بنایا جائے گا، اور جیل میں قیدی ہیں اور کچھ بے گناہ قیدی بھی ہوں گی نا؟ جی جی بالکل۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے، صحیح طریقے سے دیکھا جائے نا، تو وہاں پہ 60 to 70% جو ہیں وہ بے گناہ قیدی ہی ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں اسپیس کی، ایک بیرک میں کتنی خواتین ہوتی ہیں، رہائش کیسی ہے، اور صفائی ستھرائی کی اگر ہم بات کریں تو وہ کس طرح ہے؟ صفائی ستھرائی تو بہتر ہے، لیکن بہتر بھی اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا، ایک بیرک ہے، بیرک میں 3 کمرے ہیں اور ان رومز میں واش روم بھی اسی کے اندر ہی ہے۔
उसी में। बिल्कुल, जहाँ आपने सोना है, जहाँ आपने खाना पीना करना है, वहीं पे ही हाजत भी आपकी। अब उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं इस बात पे कि एक बंदी खाना खा रही है तो दूसरी वॉशरूम जा रही है, तो इस पे बड़े इश्यूज़ बनते हैं। और फिर वहाँ पे जो लेडीज़ हैं, एक बैरक में जो कि होनी चाहिए 5 से 6 भी अगर लगा लें मैक्सिमम, क्योंकि एक चारपाई है तो उस डबल है और उस पे 2-2 लेडीज़ एक चारपाई के ऊपर, तो वो टोटली तकरीबन आप लगा लें 6 से 7 या 8 बनती हैं। वहाँ पे 25 एक ही टाइम में 20 से 25, 20 से 25 कमरे का साइज़ कितना बड़ा होता है वो जो? कमरे का साइज़ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह का है कि उसमें 5 से 6 लोग बामुश्किल रह सकते हैं, बामुश्किल। और वहाँ पर 20 से 25 लोग। 20 से 25 लोग होते हैं। जो स्पेशल वीआईपी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए फिर हैं, जैसा कि उनमें पॉलिटिशियन। बिल्कुल पॉलिटिशियंस कुछ हैं, उनके लिए फिर ये है कि वो सेपरेट उनमें से जो कुछ मेंबरान पीटीआईज़ हैं या दूसरे हैं, वो एक-एक पर्सन्स के लिए एक अच्छा। चारपाई, बिल्कुल। सुनने में आता था कि पीटीआई वाली ख़वातीन के साथ तो ज़्यादा सख्ती होती है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सुकून में है वहाँ पे, मैं ये समझती हूँ, जो मैंने अपनी आँखों से। जी बिल्कुल, वो वहाँ पे रिलीफ़ में हैं, उनके साथ कोऑपरेट भी किया जाता है हर किस्म का, कोई उनके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं हो रही। मैंने मैडम साहिबा राशिदा यास्मीन उनको भी देखा है, सनम साहिबा को भी देखा है वहाँ पे, ठीक है, सारे हैं। अच्छी है, मतलब जी, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। और खाना पीना भी सबका एक जैसा है? नहीं, नहीं खाना-पीना जो प्रोटोकॉल वाले लोग हैं, उनका खाना जो है वो अच्छा है। वो ज़ाहिर है, वो उनको प्रोटोकॉल मिलता है तो वो फिर उनके साथ कोऑपरेट किया जाता है खाने के हवाले से भी। बताइएगा कि जो आम ख़वातीन है, मतलब जिनका कोई नहीं है, जिनकी अच्छी बनी हुई भी नहीं है, फैमिली भी कोई नहीं आती, उनका खाना कैसा है? जो एक आम कैदी का खाना है। वो तो बिल्कुल जी ना खाने के काबिल है। वो तो उसको आप देखें तो पानी अलग और सब्ज़ी अलग होती है उसमें, जो 3 टाइम, बस 3 टाइम खाना मिलता है और 3 टाइम में खाना इस तरह का होता है, मेरा ख़्याल है उसको जानवर खाना भी पसंद ना करे, इस टाइप का खाना। क्या-क्या होता है खाने में? मतलब चाय वग़ैरह भी होती है? जी, चाय भी होती है और चाय भी अजीबो-गरीब किस्म की, कि मेरा ख़्याल है कि हम नॉर्मली जो घरों में पीते हैं, हम 100 नखरे करते हैं, लेकिन वहाँ बवजह मजबूरी वो पीनी पड़ती है। मेरे सामने कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पे चीज़ें आती हैं, ठीक है, गिफ्टिंग बाहर से आती है लेडीज़ के लिए, कैदी ख़वातीन के लिए, लेकिन उन तक पहुँचती नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी जो वहाँ पे मुझे वहाँ की लेडीज़ ने, कैदी ख़वातीन जो पुरानी 6 साला, 7 साला, 18 साला ख़ातून भी मुझे वहाँ की मिली हैं, उन्होंने यही बताया कि जब प्रोटोकॉल होते हैं और जब विज़िट्स आते हैं तो ये सारी बातें छुपाई जाती हैं, और जब एड आती है तो वो डिवाइड बाहर ही हो जाती है, मतलब जो ऊपर लेवल का तबका है वो सारा आपस में डिवाइड कर लेता है, और हकदारों में हकदारों तक पहुँचता ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई जिनसी हरासगी का सामना भी करना पड़ता है ख़वातीन को? जी। जी, जी, बिल्कुल है, जिनसी हरासमेंट भी लेडीज़ में है उधर। 1-2 दफ़ा मैंने अपने कानों से सुना है कि औरतों की आवाज़ आई है लड़ाई की, तो मैं क्योंकि बैरक में थी और लॉक था बाहर से, तो मेरे पूछने पे मुझे पता चला है, वो इंस्पेक्टर भी ऊँची-ऊँची आवाज़ से बात कर रही थी और वो कह रही थी उनको कि तुम यहाँ आके भी बाज़ नहीं आती हो, तो ये किस तरह की हरकतें करती हो? फिर मुझे पूछने पे पता चला है कि जी वो ज़ाहिर है एक चारपाई पे 2-2 ख़वातीन हैं, तो इस तरह का तो फिर ज़ाहिर है मामूली सी। ख़वातीन के साथ? जी, बिल्कुल। और मर्दों का आना-जाना तो नहीं होता? नहीं, नहीं, मर्दों का बिल्कुल भी एंट्रेंस उधर नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। और इस वक्त हर तरह के मसाइल जो हैं वो कैदी ख़वातीन को फ़ेस करने पड़ रहे हैं। और आप चूँकि अपनी आंखों से देख आई हैं, और मेरी भी वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मसाइल जो कैदी ख़वातीन हैं, और कुछ से जुर्म हुए और कुछ से नहीं हुए, कुछ बेगुनाह भी सज़ाएँ काट रही हैं, तो थोड़ी सी नज़रसानी की ज़रूरत है कि अगर कोई कैद में भी है, किसी ने जुर्म भी किया है, तो उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितना उसका जुर्म है।